بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہم اب سے پہلے بھی ایک بات ذکر کر چکے ہیں، لیکن آج دوبارہ سے اسی بات کو دہرانے کی وجہ یہ ہے کہ کل ایک مختصر جو ہماری کلپ آئی تھی نسیم صبح کے نام سے، نسیم صبح کے پیغام کے نام سے، اس میں ایک کمنٹ ملا جس کا مطلب یہ تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ درود ابراہیم بہتر ہے، بہترین ہے، سب سے افضل ہے، اور پھر آپ اب بتا رہے ہیں درود نظر کرم۔ اگر اتنی بات پر انہوں نے اکتفا کیا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے مزید آگے کہا، جس کا خلاصہ یہ تھا، الفاظ وہیں دیکھ لیجئے گا، خلاصہ یہ تھا کہ مطلب کیا ہر وقت ہی ہم وظائف میں ہی لگے رہیں؟ تو ویسے تو اس بات کو پہلے بھی ہم نے کسی کلپ میں کہا ہے، لیکن اب ضرورت پڑی ہے تو دہراتے دے ہیں اس بات کو۔ دیکھیے، اگر یہ بات کہی گئی ہے اب سے پہلے کہ درود ابراہیم سب سے بہترین اور افضل ترین درود شریف ہے، تو یہ بات مسلم ہے اور یہ بات حقیقت ہے۔ درود ابراہیم ایک بہترین درود شریف ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں درود ابراہیم کو سب سے بہترین حدیث کہا جانا منقول ہے، تو وہیں پھر دوسری بعض روایات اور احادیث کے اندر دوسرے درود شریف اور دوسرے صلاۃ و سلام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جیسے ہم وصلی اللہ علی النبی الامی پڑھواتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ہم اس کو پڑھواتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ بے شمار مشائخ اور علماء اس کو جمعے کے دن 80 مرتبہ عصر کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، بھلے اس کی سند پر کچھ حضرات کو کلام رہا ہو، وہ ایک الگ عنوان ہو گیا، ہمیں اس کو اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتے۔ تو اگر حدیث شریف میں درود ابراہیم کو سب سے بہترین یا افضل ترین درود شریف کہا گیا، تو پھر دوسری حدیثوں کے اندر دوسری درود شریف یا دوسرے صیغہ سلام کے بھی ذکر منقول ہیں۔ اور قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کی ہمیں خبر دی گئی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مومنو تم بھی درود بھیجو، تو وہاں کسی صیغے کو مخصوص نہیں کیا گیا۔ تمام محدثین نے جب حدیث لکھی تو انہوں نے قال النبی کے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، یہ ایک الگ ہی ہو گیا، اس میں درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ اب اگر ہم نے یہ بات کہی ہے کہ درود ابراہیم افضل ہے، اور ہم عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیح درود امی پڑھواتے ہیں، اور ہم نے کل کی کلپ میں درود نظر کرم کا ذکر کر دیا، تو ہرگز بھی اس میں الجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وضاحت ہم پہلے جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ ہم پہلے اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم جتنے وظیفے بتاتے ہیں، ہم جتنے درود اور سلام کے صیغے بتاتے ہیں، ہم جتنے اعمال کرنے کو بتاتے ہیں، یاد رکھیے گا ہر آدمی سارے کے سارے عملیات میں مت لگ جانا۔ یہ بات ہم نے اب سے پہلے، مجھے جہاں تک یاد آتی ہے، ایک بار سے زیادہ دہرائی ہے۔ ہم نے کہا بھئی درود ابراہیم افضل ہے، تو آپ نے درود ابراہیم پکڑ لیا۔ ہم نے کہا بھئی درود امی 500 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے درود امی 500 مرتبہ عشاء کے بعد پکڑ لیا۔ ہم نے کہا بھئی کثرت سے لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے اس کو شروع کر دیا۔ ہم نے کہا بھئی لا الہ الا اللہ کے یہ فائدے ہیں، آپ نے وہ شروع کر دیا۔ کبھی ہم نے
استغفار کا بتایا، کبھی ہم نے کسی اور صیغہ درود شریف کا بتایا، جیسے درود قرب کا ہم نے بتایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ان سارے عملیات کو پکڑ لے جو ہم بتاتے ہیں، یا ان سارے صیغہ درود شریف کو پکڑ لے جو ہم بتاتے ہیں۔ بالکل نہیں ہے یہ مطلب، یاد رکھیے گا، ذرا ٹھیک سے سمجھیے۔ پیچھے کی کلپس آپ نے دیکھی نہیں، اس کا مطلب اس لیے آپ کو یہ اعتراض ہوا۔ اگر دیکھی ہوں گی تو آپ بھول گئے شاید کہ ہم نے یہ بات کہی تھی۔ اپنی کیپیسٹی کے مطابق پڑھنا ہے۔ درود امی ہر ایک کو عشاء کے بعد 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کوئی فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ پھر کبھی علماء کرام میری بات پر فتویٰ لگائیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ان سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی میں اس کو فرض یا واجب نہیں کہہ رہا ہوں، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ ایک الہامی عمل ہے، بذریعہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اس لیے ہم اس کو امت کو بتاتے ہیں کہ امت اس سے فائدہ اٹھائے، اور اللہ کا فضل ہے لوگ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں ضرور پڑھنا ہے تو اس ضرور کا مطلب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ باتیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں، وہ اس کمنٹ نے بالکل سارا ذہن اس طرف لا کر رکھ دیا۔ تو اب جب سب کو سارے صیغے اور سارے عملیات نہیں کرنے ہیں تو پھر اتنے سارے عملیات بتانے کا یا اتنے سارے درود شریف کے صیغے بتانے کا کیا مقصد ہے جی؟ یہ سوال پھر پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو درود ابراہیم ٹائٹ لگ رہا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ درود ابراہیم تو بہت لمبا ہو گیا، میں نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں۔ درود شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں، درود ابراہیم کو آپ ٹائٹ سمجھ رہے ہیں، ہم نے بتایا کہ بھئی درود امی 500 کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ درود امی کا صیغہ مختصر سا بتا دیتے ہیں ہم، وصلی اللہ علی النبی الامی، بھئی اس کو تو پڑھ سکتے ہو، ہاں جی اس کو پڑھ سکتا ہوں۔ کسی کو لگا کہ بھئی یہ تو بہت چھوٹا ہے، ہم تھوڑا بڑا پڑھنا چاہتے ہیں، بھئی درود جمعہ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کسی کو اس میں بھی کوئی دشواری ہے، بھئی تیسرا پڑھ لیجئے، درود قرب پڑھ لیجئے۔ کسی کو اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے، بھئی اور کوئی پڑھ لیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کو کرے گا، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، زیادہ سے زیادہ کی کوشش کریں، یہ ہمارے بتانے کا مقصد ہے۔ اسی لیے تو میں بہت سارے عملیات تو میں بتاتا بھی نہیں ہوں، ورنہ میرے دل میں کئی بار آئی کہ میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر بتاؤں، بڑی کام کی چیز ہے۔ لیکن بس اس طرح کی جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسی نفرت میں یا بغض میں ایسا نہیں کیا، بلکہ شاید وہ سمجھ نہیں پائے، شاید وہ سمجھ نہیں پائے، اس لیے انہیں اتنے ٹائٹ الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ تھوڑا سا انہیں بھی خیر خیال رکھ لیتے تو اچھا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال سارے صیغے نہیں پڑھنے ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھنا ہے۔ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ نفع پائے گا۔ اس لیے جہاں تک یہ والی بات ہے کہ ہر وقت وظیفے ہی کرتے رہیں، کیا نہیں، ہم نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا۔ ہم نے تو کہا ہے کہ 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود امی پڑھیے، اس کے بعد اللہ آپ کو جو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، پھر ہمارے بتائے ہوئے اعمال میں سے جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا سہولت کے ساتھ کیجیے۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے بہت زیادہ عملیات کی طرف نہیں جانا ہے، ذکر کی طرف جانا ہے، اور درود شریف کو کثرت سے 24 گھنٹے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کیا کریں، اور اللہ اس کی فہم بھی عطا فرمائے۔ بات کو سمجھیں پہلے ہم کیا کہہ رہے ہیں، پھر دہرا دوں، ختم کرتا ہوں کہ ہر وقت وظیفوں میں نہیں لگنا ہے۔ اگر ہر وقت کوئی کام کرنا ہے تو درود شریف پڑھیے، اور ہر وقت درود شریف پڑھنا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے درمیان کی دوریوں کو کم کرنے کا جیسا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے ہی زیادہ مقرب اور مقرب اور مقرب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب ہوگا یقیناً وہی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیے بغیر انسان اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے درود شریف وظیفہ نہیں ہے،
درود شریف وظیفہ نہیں ہے، درود شریف کوئی جھاڑ پھونک نہیں ہے، درود شریف کوئی عملیات نہیں ہے، درود شریف کو جنات اور بھوت بھگانے کا کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے اللہ نے اس میں ساری تاثیریں رکھی ہیں، وہ مسئلہ الگ رہا، لیکن دراصل درود شریف جو ہم پڑھوا رہے ہیں اور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں وہ اصل تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور رضا کی خاطر پڑھ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ آسان چیز کو حدیث میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی نفی کیے بغیر بتا رہا ہوں، ان کی نفی نہیں کر سکتا ہوں نعوذ باللہ، لیکن درود شریف ایک نہایت مؤثر اور نہایت آسان چیز ہے، نہ دماغ گرم ہوتا ہے، نہ زبان تھکتی ہے، لاکھوں پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے مجھ سے تو انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ جی ہم تھک گئے، آج تو بہت تھک گئے، آج تو 8 لاکھ ہو گیا، کبھی نہیں کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو زبان بھی نہیں تھکتی اور وقت میں برکت بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ میں ایک بیان میں یہیں بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ فلاں خاتون، بہت زمانے کی بات ہے، جب تو وہ خاتون مجھے بھی عجوبہ لگتی تھی کہ بھئی فلاں خاتون اتنے لاکھ مرتبہ، 1.25 لاکھ 1 لاکھ پڑھتی ہیں، تو کسی نے کہا کہ بھلا ایسا کیسے ہو، انہوں نے کیلکولیٹ کر کے کہا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو عجیب لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ پھر 2 لاکھ پڑھنے والے، 3 لاکھ پڑھنے والے، 5 لاکھ پڑھنے والے، 8 لاکھ پڑھنے والے، اللہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوئے الحمدللہ۔ آپ کا کیلکولیٹر جہاں فیل ہو جاتا ہے وہاں سے برکتوں کا نظام شروع ہوتا ہے۔ وقت کی برکت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، وقت کی برکت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ وقت کی برکت ایسی چیز ہے کہ جس وقت میں ہم سوچتے رہ جاتے ہیں وقت کی برکتوں والے، اسی وقت میں اللہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں، اللہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں۔ اور یہ وقت کی برکت والے لوگ ہیں جو 8 لاکھ مرتبہ یومیہ ایک دن میں درود شریف پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ وقت کی برکت اگر نہ ہو تو یہ لسان اگر ان کو حاصل نہ ہو تو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے بہرحال آپ بھی کوشش کیجئے، آپ بھی کوشش۔ ایک دن اس روز لکھنؤ سے ایک صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ جس دن میرا 1 لاکھ ہو جائے گا میں آپ کو مٹھائی بھجواؤں گی۔ میں نے ان کو کہا جس دن آپ کا 1 لاکھ ہو گیا وہ 1 لاکھ ہونا خود اپنے آپ میں ایک مٹھائی ہوگا۔ آپ تو بس ہمیں مٹھائی کا ڈبہ نہ بھجوائیں، ہمیں تو بس اتنا بتا دیں ہمارا 1 لاکھ ہو گیا ہے، ہم تو اسی کو مٹھائی سے بڑھ کر مٹھائی سمجھتے ہیں۔ وہ مٹھائی سے بڑھ کر ہے ہمارے لیے، مٹھائی سے بڑھ کر ہے ہمارے لیے۔ اور جو پڑھیں گے، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں، جو پڑھنے کی جستجو کر رہے ہیں، جو پڑھنے کی دوڑ میں لگے ہوئے، ان سے پوچھو تمہیں دیوانو تمہیں ملتا کیا ہے؟ پورے دن پڑھتے ہی رہتے ہو، ان سے پوچھو کیا مل رہا ہے ان کو۔ وہ کہیں گے ایسا مزہ مل رہا ہے میاں، ایسا مزہ مل رہا ہے کہ بس ایسا مزہ تو سوچا بھی نہیں تھا، ایسا مزہ تو سوچا بھی نہیں تھا، اللہ کے فضل سے ایسا مزہ مل رہا ہے۔ آؤ درود شریف کا ارادہ کریں، الٹے سیدھے کمنٹس سے بچو، الٹے سیدھے تبصروں سے بچو، اور اگر کوئی خدا نخواستہ کم سمجھی کی وجہ سے اپنی کوئی بات کہہ بھی دے تو اس کو محبت کے ساتھ ڈیل کرو، اس سے لڑو جھگڑو نہیں، اس کو محبت کے ساتھ بات کو سمجھاؤ کہ ہمارا مقصد کسی سے لڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو امت کو محبتوں کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے، محبتوں کے ساتھ اس کو راہ راست پر لانا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ میری یہ روکھی پھیکی باتیں برداشت کر لیتے ہیں۔ بہرحال ہمارے کلپ کو ثواب اور صدقہ جاریہ سمجھ کر سب لوگوں تک شیئر کیا کریں، درود شریف پڑھنے والے لوگوں کی تشکیل کیا کریں، جو پڑھ رہے ہیں ان کی تشکیل کریں اور بڑھانے کے لیے، جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی تشکیل کریں پڑھنے کے لیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔